رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، گاؤں والے، بازار والے، شہر والے، جتنے ٹیلر ماسٹر ہیں 30 روزے لکھ کے لکھا دیں گے کہ بکنگ بند ہے۔ امیر بھی، غریب بھی، فقیر بھی، بادشاہ بھی، یتیم بھی، بیوہ بھی، سارے کے سارے کپڑے بنائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے کاپی لے کے بیٹھ جائیں گے، کون سا ڈیزائن بنائے گا، کون سا ڈیزائن بنائے گا۔ جتنے غلام رسول ہیں، کسی غلام رسول کو یہ نہیں کہے گا مجھے عید کے لیے وہ جوڑا بنا کے دے جو ڈیزائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا تھا۔ آواز لگاؤ علماء اکرام ممبروں پر، خدا کے واسطے عید الفطر کے دن، انعام کے دن، اللہ جل شانوں سے جھولیاں بھرنے کے دن، خدا کے واسطے کالر والا لباس پہن کے نہ جانا۔ یہ میرے عزیزو عیسائیوں کی علامت ہے، صلیب کی علامت ہے۔ یہ پٹی اور یہ کر کے کالر پہن لیا، یہ صلیب کی علامت ہے، جیسے عیسائیوں کے کراس کا ایک نشان ڈلا ہوتا ہے۔ فرمایا لوگوں یا مغزی گلا پہنو یا گول گلا پہنو، یہ فاطمہ کا ابا آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سارے غلام رسول ہو، میں بھی غلام رسول ہوں، آپ بھی غلام رسول ہو۔ صبح ذرا جھانیاں چلے جانا، میتلا چوک چلے جانا، ملتان چلے جانا، خانے وال چلے جانا، کسی ایک غلام رسول کی دکان سے سیدہ فاطمہ الزہرا والا لباس لا کے دکھا دینا۔ کھدر کا موٹا لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے، فاطمہ کیا بات ہے، کپڑے پسینے سے تر رہے، تجھے پتہ نہیں سورج آگ برسا رہا ہے، اے فاطمہ کیسا لباس پہن کے بیٹھی ہے۔ کہا علی تجھے پتہ نہیں کل ابا جان آئے تھے اور ابا جان فرما رہے تھے فاطمہ باریک لباس جو پہنے گا اس میں اس کا جسم نظر آئے گا، وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ علی میں تو ڈر کے موٹا لباس پہن کے بیٹھ گئی، رب کعبہ کی قسم ہے زمین والے تو دور کی بات، آسمان والوں کی بھی میرے جسم پہ نظر نہ پڑ جائے۔ روزہ افطار کرنے والا، سحری رکھنے والا، سحری کرنے والا جنید بغدادی کیسے بنے گا؟ وقت کا پیر کب بنے گا؟ وقت کا عالم کب بنے گا؟ جس پر اتنا ظلم ہوا، جس کے روزے پر اتنا ظلم ہوا، اس کا روزہ کامل کیسے بنے گا؟ روٹی پکانے والی نے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا، لسی بنانے والی نے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا، آٹا گوندنے والی نے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا، دسترخوان لگانے والی نے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا، شرم ہی نہیں آئی۔ اجوا کی کھجوریں زمزم رکھنے والی نے آج میرے عزیزوں دوپٹہ نہ رکھا، ننگے سر پکا کے اولاد کے بھائیوں کے آگے رکھ دیا اور سینہ تان کے بیٹھ گئی۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس کا روزہ آفت تو لے کے آئے گا، آسمان سے خدا کی رحمتیں کوئی نہیں لے کے آئے گا۔ عجیب لوگوں نے مذاق بنا لیا۔ 4 بجے میرے عزیزوں، 3:30 بجے کہتے ہیں موبائل دیکھتے دیکھتے ابھی کھا پی کے سو جاؤ، سحری میں کون اٹھے گا؟ تجھے آمنہ کے لال مکے کے در یتیم کی بات پر یقین نہیں؟ آپ نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، بے شک کھجور کا دانہ کھا لو، لسی کا گھونٹ پی لو۔ سحری کھانے والے کے لیے آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کتنا بد نصیب ہے۔ اور میرے عزیزوں سحری کا انکار کیا، آسمان کے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں تک صحیح ہے، یہ کہاں تک غلط ہے۔ پرانے وقتوں میں جب بالکل چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ناک منہ صاف کرنا نہیں آتا تھا، اس وقت فجر کی اذان ٹائم پہ ہوا کرتی تھی، اور جو دوران نماز کا وقفہ 35 منٹ کا ہوتا تھا اس میں لوگ اپنے 2-2 3-3 پارے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب تو علماء کرام نے مسئلہ نکالا، مفتیان کرام نے مسئلہ نکالا، اذان کے متصل نماز ہو جائے گی تاکہ لوگ سو جائیں، اور اس لوگوں کے سونے کی وجہ سے نمازیں خراب نہ ہو، اس لیے نمازیں پیچھے لے آؤ تاکہ لوگوں کا سونا ہی خراب نہ ہو۔ یہ قوم کبھی خوش ہے اللہ پر؟ مغرب کی اذان کے بعد فوراً نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس وقت تو تھورنا کھارنا ہوتا ہے، اس وقت تو 10 منٹ کے بعد نماز کھڑی کی جائے گی، اپنا مطلب ہے نا۔
مولانا دو جواب مجھے یہاں، تاکہ لوگ افطاری آرام سے کر کے آئیں. پھر تو نے افطاری کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے نہیں رکھا. سحری کے فوراً بعد اذان ہوتے 5 منٹ بعد نماز ہو جائے گی تاکہ سارے پڑھ کے سوئیں. اچھا، اس کا مطلب جلدی نماز ہوگی تو سب پڑھیں گے، دیر سے ہوگی تو اللہ کے آگے سجدہ کوئی نہیں کرے گا. ہماری یہ نہ میرے لگاؤ بھائی میں آگے بلڈ پریشر کا مریض ہوں، ہماری تقریر ختم ہو جانی اس میں 3 ہونا کہا میرے سے نہیں برداشت. اچھا بتاؤ جو باتیں کہہ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں بھائی؟ صحیح کر رہا ہوں. اگر 15 منٹ نماز کا وقفہ دیا جاتا، 20 منٹ نماز کا وقفہ دیا جاتا، رب کعبہ کی قسم ہے، اس کا مطلب یہ ہے اسے نیند کی اہمیت ہے، اللہ کی محبت کی اہمیت کوئی نہیں. اگر اللہ کی محبت کی اہمیت ہوتی، کملی والے سے پیار ہوتا، 25 منٹ کے اندر 200 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیتا، قرآن کے 2 رکوع پڑھ لیتا. رب کعبہ کی قسم اس کا سونا تو سونا دور کی بات ہے، اس کا جاگنا سونا سارے کا سارا روزوں میں لکھ دیا جاتا. جس طرح میں اس میں تقریر کر رہا ہوں نا، فٹی اپنی خطابت کا ایک رنگ ہوتا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے 15 پہلوان میرے گلے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے. درود شریف پڑھو اللہ پاک، اور درود شریف پڑھ کے اس مائک کو ہدیہ کرو. اللہ مذاق نہیں کر رہا. بجلی چلی جائے درود شریف پڑھ کے واپڈا والوں کو ہدیہ کر دو. گیس چلی جائے میرے عزیزو گیس والوں کو ہدیہ کر دو. پانی چلا جائے پانی والے کو ہدیہ کر دو. میرے عزیزو اگر سنت کے اندر کمیاں آ جائے تو گنبد خضرا والے کو ہدیہ کر دیا کرو. درود شریف آفتوں کو ٹالتا ہے، درود شریف مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اس کا پڑھنا میرا عزیزو دکھوں کو ٹالتا ہے، سکھ لے کے آتا ہے، پیار لے کے آتا ہے، امن لے کے آتا ہے، سکون لے کے آتا ہے. اور میرے محترم بزرگوں، کھانا میرا عزیزو پکنے میں دیر ہے، کھانے کا ذائقہ بدلا ہوا ہو، کھانے کا ذائقہ کچھیلا لگے، گھر والی درود شریف پڑھ کے پھونک مار دے، پانی میرے عزیزو کچھیلا لگے، درود شریف پڑھ کے مار دے. یہ اتنا بابرکت درود شریف ہے. تو نے دعا کی 15 منٹ دعا کرتا رہا، تیری دعا 5 کلو کی ہو گئی، تیری دعا 10 کلو کی ہو گئی، تیری دعا مانگتے مانگتے 10 من کی ہو گئی، 10 من کی ہو گئی. تو نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، 10 من کی دعا کو پر لگ گئے. رب کعبہ کی قسم درود شریف کا پڑھنا پر لگنا تیری دعا کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گیا ہے. جسے شوق ہو امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا، جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت زیارت النبی کی نیت سے 2 نفل پڑھ لے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ لے، اور اس کے بعد 35 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لے. دوسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ 35 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھا بیٹھا 1000 مرتبہ پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. جمعرات کو یعنی شب جمعہ کی رات کو پڑھا. اگلا دن جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، فرمائے 8 دن گزرنے نہیں پائیں گے خواب میں کالی کملی والے کی زیارت نصیب ہو جائے گی. بولنا حلال کا ہو، پہننا حلال کا ہو، کھانا حلال کا ہو، مکان حلال کا ہو. اگر میرے عزیزو سینما گھر کے اندر، اگر میرے عزیزو سنوکر ڈبو کی جگہ پر، اگر بے حیائی با حیات کے اڈے پر کملی والا نہیں آتا تو رب کعبہ کی قسم بے نمازی کی قبر میں بھی کملی والا کوئی نہیں آتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی میں قبر پر میرے عزیزو پتہ نہیں 7 یا 8 دسمبر کو آج سے 3 مہینے پہلے میں 20 منٹ بیٹھا رہا. اللہ اکبر، مجھے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے ایسے محسوس ہوا. بلال کہنے لگے بتا تمہارے پاکستان میں عشق کا کیا پیمانہ ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاکستان میں تو ہے سرکار قبر چاون گے آکھن گے چھڑ دے تے میرا ہے. بلال حبشی نے مسکرا کے دکھایا، فرمایا
فرمایا سرکار اگر قبر میں آتے تو رب کعبہ کی قسم مجھے مدینہ چھوڑ کے دمشق میں نہ آنا پڑتا. اللہ ساری زندگی داڑھی منڈاتا رہا, ساری زندگی بے نمازی رہا, ساری زندگی روزے نہیں کھوجے دار رہا. میرے ایمانداری سے بتاؤ بلال کی قبر میں آمنہ کا لال آئے گا یا جہانیہ والوں تمہاری میری قبر میں آئے گا؟ اگر حضور علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلانے کا, اپنی مسجد میں بلانے کا, اپنی قبر میں بلانے کا یہ معیار ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو مصلی پہ لیٹا دیکھ کر رحمت والے نبی ناک کی نتھوں پہ انگلی رکھ کر یہ یوں نہ فرماتے علی بھی سانس آ رہی ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ بلال مسجد میں اذان دینے کے لیے چلا گیا, اے فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہو جا. سیدہ فاطمہ الزہرا کیا سو رہی تھی, کیا آرام کر رہی تھی؟ نہیں, حضور رحمت للعالمین نماز کے لیے تشریف لائے. حضرت علی کو باہر پریشان دیکھا, آپ نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ حضرت علی نے گھر کی طرف اندر اشارہ کر دیا. رحمت کائنات نے حجرے کا پردہ ہٹایا, دیکھا سیدہ فاطمہ مصلی پہ پڑی ہے. آپ رحمت للعالمین نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جگایا, اٹھایا. اماں کی ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی تھی. پاک پیغمبر نے سیدہ کا سر اپنی گود میں رکھا, فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ جب اماں نے جواب نہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی کیا بات ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کملی والے ناراض نہیں ہوں گے تو بات کرو. آپ نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ کہ 4 دن ہو گئے تیری بیٹی کے پیٹ میں کھجور کا دانہ بھی کوئی نہیں گیا ہے. تیرے میرے ورگا ابا ہوتا, تیرے میرے جیسا باپ ہوتا, بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لاتا, کہتا تجھے مسجد نبوی میں گھسیٹوں گا, تجھے علاقے میں پنچایت میں بلاؤں گا. ہم نے یوں بچی دی تھی, تو نے ہماری بچی کا حال کر دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کہنے لگے ہے فاطمہ 4 دن سے روٹی نہیں ملی, تو نے علی سے جھگڑا تو نہیں کیا؟ دیکھ بیٹی روٹی علی کے ہاتھ میں نہیں, روٹی علی کے خدا کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. اے لوگوں ماں باپ تو گھر بسایا کرتے ہیں, ہماری اولاد کن ماں باپ کے ہتھے پڑ گئی جو اپنی بچیوں کا گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کرتے. میری امی کو کون سمجھاوے, میرے ابو کو کون سمجھاوے. اللہ اکبر. تویزوں سے گھر نہیں بنا کرتے بلکہ کردار سے بنا کرتے ہیں. امی تویز لے کے تو آ رہی ہے, بیٹی کو کردار نہیں دے رہی. اگر ماں بیٹی کو کردار دے دیتی, باپ اخلاق دے دیتا, رب کعبہ کی قسم طلاق کی شرح کم ہوتی, گھر بستے. اللہ اکبر. گھروں کے اندر سوکھی روٹی کھا کے بھی گزارا ہو جایا کرتا. بے شک گلی کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں, موبائلوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, پنچایتوں کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں. وجہ کیا بنی جی؟ سال کے 2 جوڑے بنانے کا وعدہ کیا تھا, اور لوگ اللہ کی قسم سال کے جوڑے نہ بنے. نوبت طلاق تک آ گئی. حجر مبارک میں بدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا, فرمایا عائشہ ذرا آج مجھے ایک بات بتا دے. کہ کیا کملی والے؟ فرمایا تو چاہتی ہے جنت میں میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ جائے, اور جنت میں جہاں میں رہوں تو میرے ساتھ رہے. کہتی یا رسول اللہ یہ کون نہیں چاہے گا؟ فرمایا عائشہ پھر بتا تو چاہتی ہے جنت میں میرے ساتھ جائے؟ کہ جی. 3 مرتبہ فرمایا اے عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں میرے ساتھ جائے؟ کہ جی. فرمایا عائشہ سن لے, اگر تو چاہتی ہے جنت میں تو میں اکٹھے رہے تو اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے. الماریاں بھری پڑی ہیں, پھر بھی خدا کی قسم نماز کے لیے کپڑے کوئی نہیں ملتا. یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ فنکشن میں جانے کے لیے, موت میت میں جانے کے لیے, مائیوں مہندی میں جانے کے لیے, برات ولیمے میں جانے کے لیے تیرے پاس 50 ہزار کا لباس ہے. خدا کے آگے سر جھکانے کے لیے تیرے پاس 500 روپے کی چادر بھی کوئی نہیں.
یہ سارے کے سارے علم کے پہاڑ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو مرد کا جب جنازہ اٹھتا ہے 3 چادروں میں کفن دیا جاتا ہے، ایک سینہ بند اور 2 چادریں ہوتی ہیں، باری عورت کی آتی تو 5 چادروں میں ایک سینہ بند ایک ہزار بند، 2 چادریں، 5ویں چیز سر پہ دوپٹہ دیا جاتا ہے۔ جب سر پہ دوپٹہ رکھ کے میری دھیرانی میری امی جان میرے سامنے آئی، میں نے کہا الہ العالمین اب دوپٹے کا کیا واسطہ، اب دوپٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا عبد الحنان جب تک تمہارے سامنے اچھلتی کودتی رہی تم ننگا سر دیکھتے رہے، آج میری بندی کی پہلی ملاقات میرے ساتھ قبر میں ہونے والی ہے، میں نہیں چاہتا حیادار عورت جب قبر میں آوے اور میرے سامنے کھڑی ہو اس کا ننگا سر ہو۔ اندازہ لگاؤ 117 والو، جو اللہ قبر کے اندھیرے میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا وہ بازاروں مارکیٹوں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس سے ایک بچی گزری، 2 چٹیاں کر رکھی تھی، 2 گتے باندھ رکھی تھی، پرندہ بالوں میں باندھ رکھا تھا۔ امیر شریعت نے دیکھا آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی دوپٹہ کب سے اتار دیا؟ ہنس کے کہنے لگی جب سے باپ کی ٹوپی پگڑی اتری ہمارا دوپٹہ خود بخود اتر گیا ہے۔ بالوں کی کٹنگ کا تو میرے نبی نے نہیں کہا تھا، بالوں کے فیشن کا تو آمنہ کے لال نے نہیں کہا تھا، حضور نے فرمایا تھا سر ننگا رکھا نہ کرو، سر کو ہر وقت ڈھانک کے رکھا کرو کہ شیطان انسان کے سر سے اندر گھستا ہے۔ جہانیاں والوں ناراض نہ ہونا، میں اپنا دل کا دکھڑا اپنی آنکھ کے آنسو سے تمہیں سنا کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، بازار میں تو ٹوپی کی دور کی بات ہے، پوچھو ان علماء کرام شیخ الحدیث سے، فرمایا جب لیٹرین باتھ روم میں جاؤ ننگا سر نہیں اوڑھنی اوڑھ کے جایا کرو، سر کو ڈھانپ کے جایا کرو۔ ایمانداری سے بتاؤ جو اللہ ننگا سر باتھ روم میں جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ اپنے آگے ننگا سر ہو کے کھڑے ہونے کی اجازت کیسے دے گا؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں اجازت کس نے دی؟ تم دین کا مذاق اڑاؤ، خدا کے دین کو خلط ملط کرو۔ جہاں دیکھ لو دین کے اندر کلے ٹھوکنے والے نظر آئیں گے، اس کی دیوار کو سہارا دینے والا نظر ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ ہم کون تھے، کیا تھے، اس وقت ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے، بیٹی اللہ اکبر بے سود مصلی پہ لیٹی ہوئی ہے، فاطمہ ٹھنڈی سانس لے کی کا 4 دن ہو گئے، جنت میں کیسے جائے گا، جہنم سے کیسے بچے گا؟ حجر مبارک میں تشریف لے گئے، باہر واپس آئے، ابو ہریرہ کی دھاڑ نکلی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی تب رویا کہ نہیں، تیرے پیر میں جتی نہیں، تجھے مدینے کا فرش گرم لگا نہیں، ابو ہریرہ پھر کیوں رویا؟ کہ کملی والے اندر گئے تھے سارے بال کالے تھے، جب حجرے سے باہر نکلے کملی والے یہ سارے بال سفید ہو گئے، فرمایا ابھی جبرائیل ملاقات کر کے گیا، اس نے جہنم کا نقشہ میرے سامنے کھولا، میں نے جہنم کو دیکھا، ڈر کی وجہ سے میں محمد کے کالے بال سفید ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آنکھوں کی عینی میں موٹے موٹے آنسو کیوں؟ فرمایا ابھی جبرائیل سورہ ہود سنا کے گیا، ابھی جبرائیل سورہ نبا سنا کے گیا، نازعات سنا کے گیا، قیامت کی ہولناکی سن کے میں محمد کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔
ہمارے سے بڑا کوئی کمزور کم ظرف کوئی نا اہل ہوگا؟ وہ لوگوں روزانہ کل خانیوں میں جاتے ہیں، قرآن خانیوں میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کوئی 4 قرآن کا کاغذ دے دیتا ہے، کوئی 5 قرآن کا کاغذ دیتا ہے۔ کتنی بدبختی کی بات ہے، ہم نے پڑھ کے دوسروں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا، خود پڑھ کے جنت میں جانے والے نہ بنے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، یہ اعلان کب ہوتا ہے؟ مولانا عبد الحنان صاحب کرے گا، میرے عزیز علماء کرام کریں گے، اگے ہو کے چوڑا چوڑا سینہ کر کے کریں گے۔ حضرات میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، اگر کسی نے ان کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کچھ لینا دینا ہو، مرنے کے بعد تدفین کے بعد ان کی اولاد سے رابطہ کر لے۔ ان کے 4 بچے کہہ رہے ہیں اپنے ابا کا دین ہم دیں گے، لین دین ہم کریں گے۔ جب یہ اعلان ہوا قبر نے جھٹکا مارا، میں نے جھانک کے دیکھا، میت نے مرنے والے نے اپنے کفن میں سے منہ نکال کے کہا یہ اعلان کس نے کیا؟ میں نے کہا تیرے بیٹے رشید نے کیا، رفیق نے کیا، تیرے بیٹے انور اصغر نے کیا۔ میت نے چگاڑ ماری، رو کے کہنے لگی ان بدبختوں کو کہہ ان کا حق تو بعد میں دینا، پہلے میرا حق تو مجھے دے دو۔ میں نے کہا تیرا حق تجھے کیا دے؟ کہ جب انہوں نے مجھے قبر کے اندر میری قبر کے کفن کی تنیاں پکڑ کے جب مجھے قبر میں کلمہ شہادت کا نعرہ لگا کے اتارا، اللہ اکبر، قبر میں گرنے کی دیر تھی، یہ تو پٹے سلیٹے رکھنے میں مصروف ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ 2 لمبے قد والے سرخ چہرے والے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے یوں کر کے مجھے آنکھ کی گھوری دکھائی، رب اکبر کی قسم میں ان کے دیکھنے سے میری کفن کی تنیاں پھٹ گئی۔ عبد الحنان یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے، کوئی شربت لے کے نہیں آئے، کوئی روٹی لے کے نہیں آئے، عبد الحنان بڑے بڑے سوٹے ہاتھ میں لے کے آئے ہیں۔ ان کا ارادہ اچھا نہیں لگتا، میرے پہ مٹی ڈل جائے گی، ان کا رشتہ میرا ٹوٹ جائے گا۔ ابھی تو باپ کا چہرے کا، ابھی تو باپ کا کفن دیکھ رہے، باپ کا چہرہ دیکھ رہے، قبلے سے پھرا کے نہیں پھرا۔ اور میرے بچوں خدا کے واسطے ان پر تو بعد میں احسان کرنا، پہلے میرے پر احسان کر دو، میرا قرضہ کل بھی اتر جائے گا، دینے کا جب وعدہ کر لیا معاملہ طے ہو گیا، لیکن میرے بچے اب میرے پر احسان کر کے جاؤ، جب میری قبر پر مٹی ڈال لو، پھول ڈال لو، پانی ڈال دو، دعا کر لو، پوری برادری چلی جائے پرواہ نہ کرنا، میرے 4 بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، چاروں طرف سے آسے پاسے میری قبر کو گھیر لو، اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ، اتنا درود شریف پڑھو تاکہ فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ فرمایا میت چگاڑ مارتی ہے، انسان جن کے علاوہ سب کو سنایا جاتا ہے، چیخ مار کے کہتی ہے تمہیں خدا کا واسطہ جس کو مارتے ہو مانو، مجھے قبر میں تنہا چھوڑ کے نہ جاؤ۔ مجھے ڈالنے کی دیر تھی، سانپ بچھو آ لیے منہ کھول کے کھڑے ہیں، اور میرے بچے ان کے منہ میں قرآن کی آیتیں دے دو ورنہ تمہارے باپ کا کچھ نہیں بچے گا۔ باپ کی قرآن خالی پہ بڑی دنیا آئی تھی، 30 دیگے کھا کے گئی۔ اللہ، 30 دیگے کھانے والوں سے پوچھو جو کہہ رہے تھے چوری صاحب کلام بخشو کلام بخشو، یہ 15 منٹ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے رہے، انہیں سیاست یاد آئی، تیرے باپ کی مغفرت کی دعا یاد نہیں آئی۔ سامنے آ کے کہتے ہیں چودھری صاحب ذرا ویکھیا جے، چودھری صاحب ذرا ویکھیا جے، چودھری صاحب اللہ دا حکم وہ کہتا میں ہے کیا ضرورت تھی، تم مرحوم کے سالے ثواب کے لیے آیا تو چودھری کو شکل دکھانے تو نہیں آیا، جب تو نے کہا ادھر ویکھیا جے، جزا سزا والا حساب والا ثواب والا معاملہ تو ختم ہو گیا، منہ میں لہجہ ہی رہ گیا ہے۔ فقیر کا کام آج ہی دکھانا ہوتا ہے، فقیر کاٹن پہن کے نہیں آتا، راڈو گھڑی پہن کے نہیں آتا، ہش پپی کا جوتا پہن کے نہیں آتا، خستہ لباس میں آتا ہے تاکہ امیر کو میرے پہ رحم آ جائے۔ یہ قرآن خوانی ہو رہی ہے کہ تماشا ہو رہا ہے، گول تکیے لگے ہوئے ہیں، اخبار پڑھے، منرل واٹر کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، دنیا آ رہی جا رہی ہے، گاڑیوں کی زوم زوم کی آوازیں آ رہی ہیں، لاکھوں روپے کے موبائل رکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، خطیب کی خطاب
قیامت پر بار بار گھڑیاں دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتے اس بس ظالموں سے پوچھو یہ اپنے بھائی کی بخشش کروانے کے لیے آئے یا سارے کے سارے مل کے مجھے ڈرانے کے لیے آئے. جس بندے کو خدا کے آگے بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں آتا اسے خدا سے لینے کا طریقہ کیسے آئے گا؟ مجرم کا کام سر اٹھانا نہیں ہوتا، مجرم کا کام سر جھکانا ہوتا ہے، مجرم کا کام اترانا نہیں ہوتا، عاجزی دکھانا ہوتا ہے. یہ کیسی دعا ادھر ادھر دیکھ رہے اللہ فرما رہے اسے احساس ہی نہیں کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کر جاؤ اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ کے چلے جاؤ، بیوی دکھا دو خدا کے واسطے. اکڑ دکھا کے تمہیں کیا ملا؟ فرشتوں نے تروڑ مروڑ کے قبر کے ڈھانچہ بنا کے پھینک دیا. ہاتھ جوڑ کے چلے جا تیری مرضی، تو میرے بچوں کو ڈاکٹر بنا تیری مرضی، وکیل بنا تیری مرضی، لیکن میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دینا تاکہ 4 راتیں قبر میں سکھ سے میں آرام کر سکوں. ایک نوجوان کا انتقال ہوا، مرتے عذاب کے دروازے کھل گئے، طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا. کچھ عرصے کے بعد اس نوجوان کی قبر میں جنت کا دروازہ کھل گیا، جہنم کا بند ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اس کی قبر میں سانپ بچھو نے آنا بند کر دیا. آسمان سے انوارات کی بارش ہونے لگ گئی. کہنے لگا الہی نماز کوئی نہیں پڑھی، پروردگار عالم تیرے سے معافی کوئی نہیں مانگی، الہ العالمین میں نے روزہ کوئی نہیں رکھا، میں نے ذکر، میں نے درود شریف نہیں پڑھا، میں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی. الہی قبر کا نقشہ کیسے بدل گیا، قبر کا منظر کیسے بدل گیا. مالک کائنات نے فرمایا جس دن تیرا جنازہ اٹھا تھا تیری بیوی کی گود میں 2 مہینے کا دودھ پیتا بچہ تھا. آج وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس کی ماں اس کی انگلی پکڑ کے مدرسے میں لے کے گئی اور استاد نے اسے بٹھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد نے بسم اللہ پڑھایا، فرمایا بچے نے توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہا، میں نے فوراً عذاب کو راحتوں میں بدل دیا. میری غیرت نے گوارا نہ کیا بیٹا مجھے رحمان رحیم کہے، میں باپ کو عذاب دوں، میری غیرت کو حیا آ گیا ہے. باپ مر گیا جو 4 بجے تک موبائل کے اوپر واہیاتی دیکھتے ہیں، بتاؤ باپ کو کتنا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہوگا. چھوڑ دو، تم کس کا واسطہ مانتے ہو؟ فقیر اپنا حق ادا کر کے جا رہا ہے، تمہارے آگے رو کے تمہیں سنا کے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہے. خدا کے واسطے ہوئے لوگوں، سانپ ڈس ڈس کے تھک جاتا ہے، ہم گناہ کر کر کے نہیں تھکے. کون سی ایسی مجبوری تھی جس مجبوری نے آج مجھے آپ کو میرے آقا کا دشمن بنا دیا؟ مولوی صاحب نماز بھی پڑھی ہے، آج ہم نے اپنی مسجد کا گشت بھی کیا ہے. کون سی دشمنی؟ اللہ کی قسم جمعہ جیسا برکت مقدس والا دل، اس نمازی نے جمعہ اس وقت تک نہیں پڑھا جب تک رحمت والے نبی کی سنت پہ اس طرح نہیں چلا دیا. مجھے داڑھی کٹانے والے سے گلا کوئی نہیں، مجھے اس حجام سے اس امام والے سے گلا ہے. اور جس نے میرے عزیزو ایک دن میں 100 شیویں کر دی اس کے ہاتھ کو احساس نہیں ہوا، اس پگلے کو پتہ ہی کوئی نہیں جن ہاتھوں سے میرے نبی کی سنت کو اجاڑا. رب اکبر کی قسم ان ہاتھوں میں مجھے حوض کوثر کا پیالہ نہیں پکڑایا جائے گا. سوچو تو صحیح، کہاں سے مسلمان لگے، نہ لباس سے، نہ کردار سے، نہ کھانے، نہ پینے، نہ بولنے، نہ ہنسنے. اس عمر میں تو ہمارے ہاتھوں میں نورانی قاعدہ ہوا کرتا تھا، 20-20 ہزار کے موبائل ہمارے 8-8 سال کے بچوں کے. بچی صبح اٹھ کے ماں سے دودھ نہیں مانگتی، موبائل مانگتی ہے. بتاؤ وہ بچی رابعہ بصریہ کیسے بنے گی؟ جو بچہ رات کو 2-2 بجے تک گیم میں دیکھے وہ بچہ عبد القادر جیلانی کیسے بنے گا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟
بھیڑیا بھی اپنے بچے کو، شیرنی بھی اپنے بچے کو گود میں اٹھائے پھرتے. صبح سے نکلتے ہو کوئی کھیتوں میں، کوئی نوکری پر، دکانوں میں، رات کو 12 بجے آتے ہو. کیا تم انسان کوئی نہیں؟ وقت ہی کوئی نہیں تمہارے پاس تمہارے بچوں کے لیے. دکان پہ محنت کر کے دکان بنا لی، زمینوں پہ محنت کر کے زمین بنائی، نسل پہ محنت نہیں کی، اجاڑ کے رکھ دیا. ذمہ دارہ کرنے والوں تمہیں پتہ ہے کس فصل کو کون سی کھاد لگے گی، کپاس کو کون سی کھاد لگے گی، تمہیں پتہ ہے پانی کس وقت لگے گا. اللہ اکبر. فصل خراب ہوتی دیکھو، فصل اجڑتی دیکھو، فصل کو کیڑا لگتے دیکھو، فوراً مشورہ کرو گے حاجی کون سا سپرے کرے، میاں صاحب کون سی کھاد لگائے. نسل کو اجڑتا دیکھ لو، پوچھو قرآن سے کون سی سپرے کرے، پوچھو عائشہ کے گھر والے سے کون سی سپرے کرے. فرمایا او لوگو فصل کو پانی دو، فصل اچھی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. پانی دو ہے، ایک قدرتی پانی، ایک آگ کا پانی. ایک پانی فصل کو لگتا ہے، ایک نسل کو لگتا ہے. فرمایا او لوگو فصل کو پانی دینے سے فصل اچھی ہو جاتی ہے. جب باپ کو بیٹا گھور کے دیکھنے لگ جائے، ماں کو پگلی کہنے لگ جائے، راتوں کو دیر دیر سے گھر آئے، اور بہن کو آفتیں مصیبتیں بوجھ کہنے لگ جائے، بھائی کو لے کے عدالت کے اندر کھڑا ہو جائے، پھر اس اولاد کو، اس نسل کو پانی کی ضرورت ہے. رات کو میاں بیوی دونوں تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ کے آگے بچوں کی طرح رو کے دکھائے. فرمایا دنیا کی فصل کو پانی لگا دو، فصل اچھی ہو جاتی ہے. اور تہجد کے وقت کا آنسو ماں باپ کا اولاد کو لگ جائے، خدا اولاد کی نسل اچھی فرما دیتا ہے. مال کے کھٹ جانے پہ رونا آیا، سیزن لگنے پہ رونا آیا. کبھی اولاد میرے عزیزو اس کا چہرہ دیکھ کے آپ کو رونا نہیں آیا؟ جرت ہی نہیں، رات کو 2 بجے بیٹا گھر آ رہا ہے، باپ کی جرت ہی نہیں پوچھے. ہمیں بڑا یاد ہے سن 1982-81 کے اندر جب گھر کبھی بچوں کے کھیل کیا ہوتا تھا، چھپن چھپائی ہو، بندر قلعہ سا کھیل لیا، وہ پری آنا، لک چھپ کے آنا، یہ کھیل پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا. تھوڑی دیر دن چھپے سورج چھپے گھر آیا کرتے، باپ کان کو مروڑی دیتا، کہاں تھا؟ اس کے گھر تھا. انگلی پکڑ کے اس کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے، بوبو تیرے گھر تھا؟ نہیں میرے، وہیں سے چماٹے مارتا لے کے آتا. اللہ کی قسم جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب تو میں سکھاتی ہے، بابا یہ کہے تو یہ کہہ دینا، پیچھے میں جواب دے دوں گی. اور میری ماں خدا کے واسطے اسے چھوٹا جھوٹ نہ سکھا، کل جب بڑا جھوٹ بول کے تیرا دل ٹوٹ جائے گا، تیرا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا. نوجوان نسل سے کہوں گا اللہ تمہیں خوبصورت لڑکی دے، شادی تمہاری مرضی کی ہو، لیکن بیوی کے آگے ماں کو ڈیگریڈ نہ کر دینا، ماں کو کراس نہ کر دینا. خدا کے واسطے کبھی بیوی کے چکر میں ماں کو نہ رلا دینا، وہ تو 4 دن رو کے مر جاوے گی. خدا پاک کی قسم، خدا جب تک تجھے ترساوے نہ رلاوے نہ، تیرے گھر میں موت کوئی نہیں آئے گی. صبح صبح اپنے گاؤں میں نکل جانا، اپنے مدار والوں سے پوچھو، اس چاچے سے پوچھو، بابے سے پوچھو کیا حال ہے. جب حال بتانے سے پہلے اللہ اکبر ٹھنڈا ہوکا بھر کے آسمان کی طرف دیکھ لے تو سمجھ لے بابا 2 روٹیوں پہ اولاد پہ بوجھ بنا ہوا ہے. کسی بوئے پر ایک بڈڑی بڈڑا بیٹھے ہوئے تھے، پریشان تھے، ماضی کو یاد کر کر کے رو رہے تھے. اللہ اکبر. کسی نے کہہ دیا چاچا دھوپ چڑھ رہی اندر کیوں نہیں بیٹھتا؟ چاچے نے 2 لفظوں میں سارے گھر کا نقشہ کھینچ دیا. کہنے لگا پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہو، بڈڑی بڈڑا ایوے رہ گئے جیوے بیٹھے چور. اب تو صرف چرپائی آئے گی جو میں اٹھا کے لے جائے گی، اگلی جہان کا بھی نہیں پتا دکھ میں رہے گے یا قبر میں رہتے سکھ میں گزارے گے. چٹی داڑھی والے کو خدا کے واسطے کبھی یاروں کے آگے ننگا نہ کر دینا.
مجھے تو ان اولاد پہ حسرت ہوتی ہے جو خود اندر کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، ابا باہر میں ہاتھ میں پنکھا لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ میں اس بچے کو فرما بردار نہیں کہتا جو دکان کی کرسی پہ بیٹھے باپ نلکے سے کولر بھر کے لا رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی زمانے آنے تھے۔ آج موٹر سائیکل کی بتی پہ لکھ لیا ماوا ٹھڈیا چھاوا۔ جب یہ ٹھڈی چھاں تیرے گھر میں تیری جوتیوں میں رل گئی، اس وقت تجھے کیوں یاد نہیں آئی؟ اس کا ایک ایک آنسو خدا کا قہر بن کے تیرے پہ گرے گا۔ خدا کے واسطے نہ رلائیو۔ باپ کی ایک ایک آہ تجھے ایک رات بھی قبر میں لیٹ نہیں دے گی، اسے آہ نہ کروائیو۔ ماں باپ کی فرما برداری اس طرح کر جس طرح لاٹھی بوڑھے کی فرما برداری کرتی ہے۔ بوڑھے کے ہاتھ میں لٹ ہے، اس لٹ کی آنکھ ہے، اس لٹ کے کان ہے، اس لٹ کی زبان کوئی نہیں۔ کبھی اپنے بوڑھے کو جس کا سہارا بنا اسے نہیں کہتا صبح ہاتھ میں آؤں گا نیند آ رہی ہے، رات کے وقت یہ لٹ کو کہے گا اٹھ میرے باتھ روم جانا ہے۔ یہ لٹ نہ نہیں کرتا، میرے کیچڑ میں جانا نہ نہیں کرتا، میرے مسجد میں جانا نہ نہیں کرتا، مجھے جانوروں کے بھاڑے میں جانا نہ نہیں کرتا، مجھے کھیتوں میں جانا نہ نہیں کرتا۔ فرمایا جس طرح لٹ بوڑھے کا تابع دار ہوتا ہے تو لٹ کی طرح ماں کا تاب اور باپ کا تابع دار بن جا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہے اپنے کان اور آنکھ رکھ، زبان کو کاٹ کے پھینک دے۔ اگر یہ زبان ہاں میں اٹھ گئی تیرے لیے جہنم کے دروازے کھولنے میں دیر نہیں کرے گی۔ تم نے ایک پیغام سنا ہوگا، آؤ بچوں مل کے کام کریں، پاکستان کا روشن نام کریں، آؤ ویرو آج مل کر ایک کام کریں۔ صبح اٹھ کے ناراض بہن بھائیوں کے دروازے پر، صبح اٹھ کے ناراض بہن بھائیوں کو فون کر دینا اور پہل کر اللہ اکبر۔ عصر کی نماز پڑھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو بلایا، ایک رکا لکھا السلام علیکم بھائی حسن، آج 3 دن ہو گئے ناراضگیاں چل رہی ہے، 3 دن ہو گئے دونوں بھائی آپس میں ناراض ہیں، کیا تُو نے نانے ابو کی وہ حدیث نہیں سنی مسلمان جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، مسلمان جو صلح کرنے میں پہل کرے گا جنت میں پہلے جائے گا۔ نیچے اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ پھر لکھا مسلمان ہی کوئی نہیں جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو، میرے بھائی جو پہل کرے گا پہلے جنت میں جائے گا۔ اگر میرے بھائی میں تیرے دروازے پہ آ کے پہل کروں، جب میں دانے باسر میں جنت میں جاؤں تو نانا دیکھ کے کہ چھوٹا کیوں جا رہا ہے، بڑا پیچھے کیوں جا رہا ہے، چل راز کی رات بات گھر میں ختم کر دے۔ اے میرا بھائی میں دروازے میں گلی میں نکل کے کھڑا ہو گیا، جلدی اس خط کو پڑھ کے آ اور آ کے مجھے سینے سے لگا لے تاکہ بھرم بچ جائے آل بطول کے گھر کا، تاکہ بھرم بچ جائے علی کے بچڑوں کا۔ اللہ اکبر، چھوٹا پہلے جنت میں جائے، اللہ اکبر، بڑا بھائی نانے محمد کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے۔ یا تو بھابھیوں کے عیب موبائلوں پر اچھالتے ہیں، بہنوں کے دمادوں کے عیب موبائلوں پر اچھالتے ہیں۔ میں پچھلے مہینے میرے عزیزوں چاچے خالو بھانجے کی قبر پہ بیٹھا تھا۔ خالو کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اور بھانجا کون ہے؟ سری سختی رحمت اللہ علیہ۔ ان دونوں کی قبروں کے درمیان بیٹھا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگے شیخ آؤ آپ کو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ لے کے جائیں۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں عربی کے اندر واقعہ سنایا، ہم نے تو پہلے سن رکھا تھا اللہ اکبر، لیکن اور انداز سے سنایا۔ کہنے لگے بھی آپ کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ لے جائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حضرت شہاب الدین سہروردی سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اور بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر سے ایسی ٹھنڈی ہوا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی قبروں کے اندر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے۔ ہم ہاتھ لگا کے ہمیں پیر محمد شاہ جھانکتے رہے، ہاں کیا یہ ہوا، ایسے ہوا ٹکرا رہی تھی۔
ادھر سری سختی جنید بغدادی، ادھر معروف کرخی بشرافی. اللہ نشے کے عادی تھے، شراب کی لت پڑ گئی تھی بشرافی. کسی نے آ کے کہا معروف کرخی کہ جی وہ دیکھا بشرف کا کیا کہو، شراب کپڑوں پہ روڑی بیٹھا ہے، یہ شراب لگی ہوئی. جلدی شہباز دی جنید میری لاٹھی لے کے آ، پانی کا برتن لے کے آ. جنید بغدادی لاٹھی اپنے پیر کی لے کے آئے. آپ لاٹھی کے سارے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے چلے. حضرت جنید بغدادی پانی کا لوٹا لے کے چلے. بازار میں بشرافی رحمت اللہ لے لیٹے ہوئے تھے. جنید ذرا میری لاٹھی پھڑی ہو. جنید بغدادی نے لاٹھی پکڑ لی. بشرافی نے پانی کا برتن منہ پہ ڈال کے منہ دھو دیا، کپڑے دھو دیے. اللہ اکبر کہنے لگے جنید اللہ کا شکر ہے مسلمان اللہ اکبر ذلیل ہونے سے بچ گیا، اللہ کا شکر ہے اس کا عیب ظاہر ہونے سے بچ گیا. آمد و رفت کی جگہ ہے، جتنی دنیا تھی اس کے منہ پہ شراب لگی دیکھتی، اس کے کپڑوں پہ شراب لگی دیکھتی. میں نے یہ نام و نشان ہی ختم کر دیا. چلو جتنوں کو پتہ لگ گیا باقیوں کو پتہ نہ لگے. حضرت جنید بغدادی معروف کرخی رحمت اللہ علیہ چلے گئے. حضرت بشرافی رحمت اللہ علیہ کو ہوش آیا، اپنی مٹی اپنی جگہ اپنے کپڑے گلے دیکھے. کہنے لگے میرا منہ کون دھو کے چلا گیا؟ کسی نے کہا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دھو کے چلے گئے. کس لیے کہ شراب تیرے کپڑوں پہ گری پڑی تھی، روڑی پڑی تھی، اس لیے تیرا کپڑے تیرا چہرہ دھو کے چلے گئے، تیرا عیب لوگوں پہ ظاہر نہ ہو جائے. وہی بیٹھ کے کہا اللہ بس ہو گئی معاف کر دے، میری شراب پینے کا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگ گیا. میرے عزیزو توبہ توبہ، رب رب کرتا گھر آیا. رات کا وقت ہے، تہجد کے وقت اٹھ کے خدا کے گھر میں پہلی صف میں جا کے رونے لگ گیا. اللہ اکبر. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بستر پہ آ کے لیٹے. آپ کو خواب میں مالک کے کائنات کی ضرورت ہوئی. مالک کے کائنات نے فرمایا معروف تو نے میرے ایک بندے کو بچا لیا، پروردگار عالم نے جہنم کی آگ سے تجھے بچا لیا ہے. تو نے میرے بندے کا عیب چھپایا، میرے ولایت میں تیرا نام بلند کر دیا. آپ اٹھے سجدہ شکر کے لیے مسجد میں گئے. بشرافی رحمت اللہ علیہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے تھے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بشر یہ حال کو کیسے آیا؟ پہلے بازار میں پڑا تھا، اب تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی طرف منہ نہ کیا، مسکرا کے کہنے لگے میرے سے کیوں پوچھتا ہے، سارا منظر تو خواب میں دیکھ کے آ گیا ہے. پردے ڈالو اللہ کے واسطے اگر اپنے پردے بچانے ہیں. بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے. عبدالحلال صدیقی تقریر کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، نئی نئی ٹیشو پیپر تھا، نئی نئی خوشبو والا تھا، نئی نئی بسکٹ تھا ہاتھ میں تھا، نئی نئی چاکلیٹ تھی، نئی نئی کچھ اور تھا. لوگ تو بات کا بتنگڑ بن جاؤ وہی ٹھپ کر دو. کوئی بھائی کے بارے میں کہ بس بھائی میرا بھائی ہے میں جانو. کوئی بیوی خبردار تو ہوتا کون ہے میری بیوی کی بات کرنے والا، تو ہوتا کون ہے میرے ماں باپ کے گلے کرنے والا. پہلی بات پر روک دے گے اگلے کی جرت نہیں ہوگی. اگر پہلی بات میں مزے لینے لگ گئے خدا کی قسم خاندان اجاڑ کے رکھ دے گا. اپنے رمضان کو قیمتی بناؤ، روزہ 15 گھنٹے کا رکھ کے سارا دن ایپ. ہمیں کیا حکومت کو کر رہی ہے، ہمیں کیا پتا کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے، ہمیں کیا پتا اس کے گھر میں ہوتا ہوگا جو ہو رہا ہوگا. بھائی ہمیں تو اپنے بس اللہ سے بخشش، اللہ سے معافی مانگے. وعدہ کر کے اٹھو 5 وقت کی نماز کی پابندی کا انشاءاللہ. دکان والا کہہ رہے میں کامیاب، مکان والا کہہ رہے میں کامیاب. اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور لوگوں نہ دکان والا نہ مکان والا نماز والا کامیاب ہو گیا ہے. ابھی سے نماز کی عادت ڈال لیجئے تاکہ رمضان المبارک میں کوتاہی نہ ہو سکے. کوئی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. حضرات ایک ضرور اعلان سنو، جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی ساری رات رحمت والی چھاؤں میں رہے گا. جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی پڑھے بغیر سو گیا، اچھی طرح جان لے میں نہیں کہہ رہا، گنبد خضرا کا مکی کہہ رہے اس کی چرپائی کے نیچے ساری رات جہنم کی آگ جلتی رہے گی.
ہے کوئی اللہ کا بندہ دل ہی دل میں میرے عزیزوں جو بہن سے ناراض ہو رشتہ نہیں دیا ناراض، بھائی سے ناراض ہو رشتہ نہیں دیا، زمین جائیداد کے چکر میں آج فقیر کے کہنے پہ تم اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ تم میرے عزیزوں مجھے نہیں اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے آج جانا بیٹی سے پوچھ کے بھائی سے پوچھ کے اپنے بھائی کا نمبر ملانا اور کہنا یار چوکھے دھاڑے ہو گئے تیرے سے ملاقات نہیں ہوئی، چل کوئی نہیں 4 تو لے جا 2 میں رکھ لوں گا، لیکن ماں جائے کہ آپس میں تقسیم ہوا کرتی، ہم ایک ماں کی اولاد ہے، یا تو صبح آ جا یا میں صبح ہوں۔ اللہ کی قسم دونوں میں سے کسی ایک نے کہہ دیا بھائی میں آ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے تو صبح جائے گا رات سے فرشتے اس جگہ پر قطاریں مانگ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسے چاند کا یارو کیا فائدہ رمضان کے چاند کا کہ بہنیں ناراض بھائی ناراض، ایسے چاند کا کیا فائدہ کہ بیٹا ماں کو مبارکباد نہ دینے آئے ماروئے، ناراض ہو کے باپ گھر بیٹا گھر سے گیا، ایسے چاند کا کیا فائدہ، ایسی سحری افطاری پھیڑیا دو جلیبیوں کا کیا فائدہ کہ سحری افطاری پہ ماں تیرا نام لے لے کے روتی رہے، تیرا دل ماں باپ کے لیے نہ آئے، کلیجے پھٹ جاتے اللہ کی قسم گھر گزاریاں سن کے۔ مجھے کہتے ہیں عبداللہ کوئی خطیب نہیں روتا، تو کیوں روتا ہے؟ مجھے بتاؤ مولوی صاحب کو ہنسنے کی جگہ تو بتاؤ، میں کہاں ہنسوں؟ کس کا چہرہ دیکھ کے ہنسوں؟ کوئی ہے جو کہ میں جنتی ہوں؟ کوئی ہے کہ میں ماں کا فرما بردار ہوں؟ کوئی ہے جو کہ میں بہنوں کے دروازے پہ عیدی دے کے آیا؟ کوئی ہے جو کہ میری پھپھیاں میرے سے راضی میں تائے کو کھڑا ہو کے سلام کرتا ہوں؟ رائی وڑ کے اجتماع کے بعد میں حویلی میں مولانا ابراہیم صاحب کے بعد اللہ صاحب کے پاس بیٹھا تھا، ایک امریکہ کے ساتھی مجھے بازو پکڑ کے باہر لے آئے، حضرت ناشتہ میرے ساتھ کرے، میں نے کہا مجھے بزرگوں سے ملنے دو، میں نے فاروق مولانا فاروق گجرات والوں سے ملاقات کرنی تھی، میں نے کہا وہ انتظار میں ہے مجھے ان سے ملنے دو، کہا حضرت جی ایک بات آپ سے کرنی ہے، مولانا اللہ مولانا بہنوں بیٹیوں کے حقوق بیان کرتے ہو، پھوپھیوں کے حقوق تو بیان کر دو، چاچیوں تایوں کے حقوق بیان کر دو، میں نے کہا کیا؟ اللہ کی قسم ٹھنڈا کا بھر کے کہنے لگا اللہ اکبر، عرصہ گزر گیا بھائی مرا، بھتیجے کو دیکھتا رہتا ہوں گھور کے چلا جاتا ہے، نہ سلام کرتا ہے نہ سلام کا جواب دیتا ہے، کوئی حق اس کا بھی کوئی میری دیا؟ کتنا ظالم بھتیجا ہے جس نے باپ کے مرنے کے بعد پھوپھیوں کو منہ لگانا چھوڑ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابا مر جائے تو باپ کے بھائی تائے چاچے باپ کی بہن پھوپھیوں سے ویسا برتاؤ کر جیسا باپ سے کرتا تھا، ماں مر جائے تو خالہ مامے سے ماں ماسی ماسی، ماں نہیں ماں جیسی ماسی، ہائے ماں تو نہیں تھی ماسی ماں جیسی، فرمایا ماں مر جائے خالہ کا ویسے خیال کر جیسے ماں کا کرتا تھا۔ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے خاموش ہو گئے، فرمایا میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے اسے میرے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، جس کا رشتہ دار جس سے ناراض ہو پہلے اسے منا کے آئے پھر نماز پڑھے۔ غالباً سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، پھپھی ناراض تھی اور وجہ کیا تھی کہ یہ مسلمان اس نے کلمہ نہیں پڑھا، جاؤ منا کے آؤ۔ ننگے پیری دوڑتا دوڑتا مدینے کی گلی میں پھپھی کے دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، معاف کر دے گلے سے۔ انہوں نے کہا کس نے تجھے کہا معافی مانگ؟ کہا وہی جس کا تجھے کلمہ نہیں پڑھا، ہر بات پر گالی دیتی ہے۔ ہائے ہائے، اس کی غیرت جاگی، کمرے میں کونے میں بیٹھ کے جا کے رونے لگ گئی، کہ اس نے بھیجا کہا اللہ۔ صحابی کہتا ہے میری پھپھی نے جلدی جلدی غسل کیا، جو دوپٹہ سر پہ تھا رکھا اور روتی باہر آ گئی، کہنے لگی 2 شرطیں ہیں اللہ، تو معافی چاہتا ہے، ایک شرط اگر تو معافی چاہتا ہے میں معاف کروں تو ان سے مجھے معافی دلوا دے۔ کہ اماں تجھے ساری زندگی گلے کی ہے، تجھے کیسے معافی ملے گی؟ کہنے لگے مجھے پتہ ہے وہ نبی اپنی بچیوں سے بڑا پیار کرتا ہے اللہ۔
جھاڑیاں والا ہمارا ابو ہے جو حضور کو جا کے دکھائے، نماز روزے حج لے کے جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہہ دیا میاں والی کے اندر 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں ماری تھی، بتا تیری آنکھ میں آنسو کیوں نہ آیا؟ جھاڑیاں والوں تم بھی تیاری کرو، میں بھی تیاری کرتا ہوں۔ میدان محشر میں کوئی نماز ہاتھ میں لائے گا، کوئی نمازوں کا گلدستہ، کوئی روزہ لائے گا، گیند کی طرح، چھوٹی سی گیندڑی کی طرح ایک بچی پھدکتی ہوئی آئے گی اور حضور کا لڑ پکڑ کے کہے گی چل مجھے اللہ سے انصاف دلوا۔ رحمت والا نبی بچی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گا، کوئی نماز روزہ دکھائے گی، وہ ندی چھوٹے سے ہاتھ میں 5 گولیاں دکھائے گی، کہے گی ربا سیدھا دیکھ اور گولیوں کا سائز دیکھ۔ پہلی گولی لگی، میں 4 فٹ بستر سے اچھل کے زمین پر آ کے گری۔ یا اللہ جب اسے غسل دے کے کفن پہنایا تو نے دیکھا تھا گلاب کے پھولوں میں مجھے چھپایا۔ رب اکبر کی قسم ہے بچی کے چہرے کے درمیان گلاب کے پھول تھے، دنیا نے دیکھ کے فیصلہ کیا گلاب میں وہ خوبصورتی نہیں تھی جو بچی کے چہرے میں تھی۔ اگر اللہ نے اس کے خون کا تیرے میرے سے حساب لے لیا چھڑانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ ابھی اس واقعے کو 2 دن نہیں ہوئے، 2 دن کے بعد کراچی کے یوم آباد میں 24 دن کی بچی کے گلے پر باپ نے چھرا پھیر دیا۔ ہم تو مکے کے کافروں کو روتے تھے، کیسے سخت دل تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ انہوں نے پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھا دیا، انہوں نے زندہ درگور کیا۔ میں پچھلے دنوں میرے عزیزوں 2 محرم الحرام کو پچھلے میں پنڈو عاقل میں جلسے کے لیے گیا، پوری گلی میں اندھیرا۔ میں نے کہا لے بھائی یہ مسلم کی سندھی مسلمان مہاجر کی لڑائی، کل گزر لڑائی نہیں، پورا پنڈو عاقل سوگ میں ڈوبا ہوا۔ میں نے کہا کیا؟ کہ ظالم باپ نے 9 بچیاں، 4 بچے، پتہ نہیں 5 بچیاں، بیوی سمیت رات سب کے گلے پہ چھرا چلا دیا۔ اللہ اکبر۔ او لوگوں اس گھر کا کیا عالم ہوگا جس گھر سے بیک وقت 11 جنازے اٹھے؟ اتنی بھی دنیا کی ہرس۔ جاؤ جا کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا، یہ چہرہ ترس کے قابل نہیں تو کب بنے گا؟ ترس کھاؤ اللہ کے واسطے۔ ہنسنا آتا ہی نہیں، ہنسے کون؟ رونے سے تو پہلے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے۔ او خدا کے واسطے اللہ کو اکڑ کے ہنس کے نہ دکھاؤ، اللہ کو رو کے دکھا دو۔ ہنسنے پہ وہ کام بگڑے بگڑ جاتے ہیں، رونے پر اللہ بگڑے کاموں کو بھی بنا دیتا ہے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور 3 مرتبہ زبان